بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ہمارے اسباق العربیۃ بین یدیک جاری ہیں. کتاب الاول الجزء الاول کا تیسرا یونٹ ہم نے شروع کیا تھا، الوحدہ الثالثہ. الوحدۃ الثالثہ السکن. السکن میں ہم سبق نمبر 19 پڑھ چکے تھے. آج ہے ہمارا سبق الدرس العشرون. بسم اللہ. الوحدة الثالثة السكن. الدرس العشرون. الحوار الثاني. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. في أي دور الشقة؟ الشقة في الدور ال5. أريد مشاهدة الشقة. تفضل، ادخل. هذه هي الشقة. هذه شقة جميلة. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. جی ساتھ دہرائیے. السلام علیکم. وعليكم السلام. وعلیکم السلام. أريد شقة من فضلك. دہرائیں ساتھ. لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. في أي دور الشقة؟ الشقة في الدور ال5. أريد مشاهدة الشقة. تفضل، ادخل. هذه هي الشقة. هذه شقة جميلة. جی ماشاء اللہ. المستأجر المؤجر. مستأجر کرائے پہ کوئی چیز لینے والا. المؤجر کرائے پہ کوئی چیز دینے والا. مستأجر اور مؤجر دونوں میں مکالمہ ہے. یہ مالک ہے، مستأجر ہے، یہ مؤجر ہے، اور یہ مستأجر باہر سے آیا ہے. ٹھیک ہے، مستأجر اس سے کمرے کے بارے میں بات کر رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. المستأجر یہ جو باہر سے آیا ہے، کرائے پہ کوئی چیز لینا چاہتا ہے. کہہ رہا ہے اریدو میں چاہتا ہوں، شقتن من فضلک. اریدو شقتن مجھے اپارٹمنٹ چاہیے، من فضلک برائے کرم. المؤجر لدینا شقۃ جمیلہ. لدینا یہ ہے، پہلے میں بتا چکا ہوں لفظ لدا. ٹھیک ہے، لدا، اور اسی کا ایک ہم معنی ہے عندہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے لدینا، یہ ہوگا لدی، یہی یا ہم لکھ دیں گے لدینا. لدا کا مطلب ہے پاس، عندہ. ٹھیک ہے، لدینا ہمارے ہاں، ہمارے پاس. اور اسی طرح ہم اس کے ساتھ اگر نہ لگائیں، عندنا، لدینا عندنا ہمارے پاس، ہمارے ہاں. شقۃ جمیلۃ خوبصورت اپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. کم غرفتن فی الشقہ جو باہر سے مہمان آیا تھا، المستاجر اس نے پوچھا کم غرفتن کتنے کمرے ہیں، فی الشقۃ اپارٹمنٹ میں. یہ ویسے مفرد ہے کم غرفتن، لیکن بامحاورہ ترجمے میں ہم کتنے کمرہ ہیں ایسے تو نہیں کہہ سکتے، تو ہم بامحاورہ اس کو جمع استعمال کریں گے. کتنے کمرے ہیں فی الشقۃ اپارٹمنٹ میں، کتنے کمرے ہیں. وہ جواب دے رہا ہے فی الشقۃ 5 غرف. فی الشقۃ 5 غرف اپارٹمنٹ میں 5 کمرے ہیں.
فی ای دور الشقہ، فی ای دور الشقۃ، کس منزل پہ ہے، فی ای کون سے، دور منزل فلور، الشقۃ اپارٹمنٹ، المؤجر الشقۃ فی الدور الخامس، الشقۃ اپارٹمنٹ فی الدور الخامس، پانچویں فلور پہ ہے، اوپر ہے، ٹھیک ہے، پانچویں فلور پہ ہے۔ المستأجر اريد مشاہدۃ الشقہ، اريد میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، مشاہدہ کہ میں دیکھوں، دیکھنا، مشاہدہ مشاہدہ کرنا، الشقہ اپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، میں اپارٹمنٹ دیکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا، ہوٹل والے نے، تفضل تشریف لائیے، ادخل داخل ہو جائیں، اندر آ جائیں، هذه هي الشقہ اندر چلے جائیں، هذه هي الشقہ یہ ہے وہ اپارٹمنٹ جس کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ کہہ رہا ہے لدینا شقۃ جمیلۃ، انہوں نے کہا کہ آ جائیں۔ المستأجر هذه شقۃ جمیلہ، هذه یہ شقۃ اپارٹمنٹ، جمیلہ بہت خوبصورت، ٹھیک ہے، هذه شقۃ جمیلۃ۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے، اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں دیکھتے ہیں۔ الوحدة الثالثة، السكن، الدرس 20، المفردات، العرض، انظر واستمع وأعد، دور، جميلة، خوبصورت، دور منزل، غرف، غرف کمرے، تفضل، تفضل آئیے، تشریف لائیں، مشاهدة، مشاہدہ دیکھنا، أريد، میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، الدور الخامس، پانچواں فلور، يدخل، داخل ہوتا ہے، باب، دروازہ، دور منزل، دور الخامس پانچویں منزل، ٹھیک ہے، یہ تھے وہ نئے الفاظ، امید ہے اپنے پاس آپ نوٹ کریں گے، ان کو لکھیں گے اور جملوں میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، بسم اللہ۔ صل بین الکلمہ والصورہ المناسبہ، الفاظ اور مناسب تصویر میں جوڑ ملائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں۔ شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے اریدو میں چاہتا ہوں، اوپر کیا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں، غرف کمرے، غرفتن کمرہ، غرفن کمرے، اور یہ ہے دور منزل، ٹھیک ہے، منزل جتنے بھی ہیں ہر ایک علیحدہ علیحدہ منزل ہے، دور، اور اس کی جمع ہے ادوار۔ آگے ہے تفضل تشریف لائیے، یہ بندہ اس کو کہہ رہا ہے، تفضل آئیے تشریف لائیں، ٹھیک ہے، اور آگے ہے جمیل خوبصورت، کوئی بھی چیز خوبصورت ہو اگر وہ مذکر ہے اس کو کہیں گے جمیل، اور اگر مؤنث ہے تو اس کو کہیں گے جمیلتن، اور آخری ہے مشاہدہ، یہ دیکھ رہا ہے دوربین میں، مشاہدہ کر رہا ہے، تو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے مشاہدہ، مشاہدہ، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کی آپ پریکٹس کریں اور سبق کو بار بار سنیں، خاص کر جو پیچھے سبق گزر گیا ہے اس کو آپ سنیں اور پریکٹس کریں، 2-3 بار اس کو پڑھیں، اور جیسے عرب پڑھتے ہیں جو آڈیو میں آن کرتا ہوں اسی طرح آپ اس کی نقل اتارنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا لہجہ بھی عربی کا ہوتا چلا جائے۔ یہاں پہ اگر سوالات ہیں تو سوالی لہجہ انداز، اور اگر جوابات ہیں تو جوابی انداز میں، ٹھیک ہے۔ اسی تدریب کے ساتھ آج کا ہمارا سبق الدرس العشرون مکمل ہو گیا۔ اگلے سبق تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔